يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق فرمائی اور انسانیت کو منہج اور مشن دینے کے لیے انبیاء و رسل کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ جن جن لوگوں نے انبیاء و رسل کے منہاج اور مشن سے وفاداری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو انصاری، حواری اور صحابی کہا، اور جنہوں نے اس مشن سے وفا نہ کی وہ یہودی بھی بنے، عیسائی بھی بنے، مشرک بھی بنے، مجوسی بھی بنے، منافق بھی بنے اور فاسق اور فاجر بھی بنے۔ وہ منہج، وہ مشن، وہ منہاج کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي لِيُوَحِّدُونَ۔ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی کے لیل و نہار کو گزارنا۔ اس لیے جب انبیاء کرام سے بڑھ کے کوئی نیک نہیں، انبیاء کرام سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں، اگر بیٹے نے بھی اس مشن کا ساتھ نہیں دیا تو اللہ نے اس کو پوری کائنات کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا، انہو لیس من اہلک، اے نوح آپ اپنے بچے کی بات کر رہے ہیں، انہو لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے ہے ہی نہیں، انہو عمل غیر صالح، کہ اس کا عمل صالح نہیں۔ نبوت کے گھرانے میں ایک انسان رہتا ہو اور اس کا عمل صالح نہ ہو، وہ اس گھر سے اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آج امت جس دو راہے پہ کھڑی ہے،
اس امت کو گنتی کے لاکھ درس سنا لیں، گنتی کے ان کو خطبے 50,000 سنا لیں، ان کو ذکر کی محفلیں اٹینڈ کروا لیں، اس وقت تک تبدیلی ممکن نہیں جب تک یہ مشن کو نہیں سمجھیں گے، جب تک منہج کی تڑپ اور ذوق اور شوق کلیجے میں پیدا نہیں ہوگا کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ تو نشہ آور گولیاں ہیں، انسان کو درد ہو رہی ہو تو چلو کچھ دیر سو جاتا ہے۔ جس شخص نے مستقل مزاجی سے اللہ کا محبوب بننے کا عزم کرنا ہے اور اللہ کے محبوب اور مقربین کی صف میں شامل ہونے کا اس کا عزم ہے، اس کو سب سے پہلے اپنا منہج اور مشن سیدھا کرنا چاہیے۔ جب منہج اور مشن ایک ہوتا ہے باپ اور بیٹے کا، جب منہج اور مشن ایک ہوتا ہے خطیب اور سامعین کا، جب منہج اور مشن ایک ہوتا ہے حاکم وقت اور رعایا کا، پھر بات بنتی ہے۔ ایک کسی وادی میں گھوم رہا ہو، دوسرا کسی وادی میں چہل پہل کر رہا ہو، کبھی کام نہیں ہوتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کی دانش گاہیں، جن کو دانش گاہیں کہا گیا ہے، وہاں لیک آف کمیونیکیشن کا تو الزام ہوتا ہے کہ ان کی آپس میں استاد شاگرد کی بنتی نہیں۔ یہاں گیپ آف کمیونیکیشن کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے کہ بڑے بات سمجھاتے نہیں ہیں، چھوٹے سمجھتے نہیں ہیں، اصل میں گیپ آف مشن ہے۔ مشن سمجھانے والا اور سمجھنے والا، ان کی سوچوں میں بہت فرق آ گیا ہے۔ قرآن مجید کو کھولیے، جو ہمارا مشن ہے، اس مشن کی ایک ایک گتھی کو سلجھانے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔ میں کوئی نیا مشن نہیں پیش کرنے لگا۔ اس مشن اور منہج کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بک بھیجی ہے، اس کا نام ہے قرآن مجید۔ ابراہیم علیہ السلام بھی باپ ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی بیٹے ہیں، لیکن دونوں کا مشن ایک ہے، منہج ایک ہے، منہاج ایک ہے۔ منہج مشن ایک ہو تو پھر باپ باتیں چھپاتا نہیں ہے، وہ بیٹوں سے کھل کے شیئر کرتا ہے۔ باپ کو خواب آئی، بیٹے سے شیئر کر لی۔ خواب کیا ہے؟ بیٹا میں آپ کی گردن کاٹنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بیٹا ایک لمحے کے لیے سوچئے، جو چھوٹی سی عمر میں چند ایام کا چھوڑ کے آ گئے، مدت کے بعد اس نے باپ کو دیکھا، یہ مشن اس کے کلیجے میں پیدا کیا تو کس نے؟ ماں نے پیدا کیا۔ وہ باپ جو مدت مدید کے بعد آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا مجھے آپ کی گردن کاٹنے کا حکم ہے، میں قربان جاؤں ان اداؤں پہ، بیٹے ہوں تو ایسے۔ بیٹا بھی مسکرا کے کہتا ہے افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ آپ کو نہیں، مجھے حکم ہوا ہے، کیونکہ مشن ایک ہے ہم دونوں کا۔ آپ چھری چلانے کے لیے تیار ہوں، میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں۔ مشن ایک، مشن اور منہج ایک تھا۔ بیٹا اینٹیں پکڑا رہا ہے اور باپ بیت اللہ بنا رہا ہے۔ دو لوگوں کا مشن آپس میں ایک ہوا، اللہ نے دنیا کے لیے بیت اللہ بنوا دیا۔ آج باپ کہتا ہے بیٹا یہ قرآن پڑھ لو، بیٹا کہتا ہے لو یہ کوئی کام ہے؟
اس اولاد کا کیا فائدہ ہے؟ آپ یہ بات سن کے حیران رہ جائیں گے. ہمیں تو اولاد کی بھوک اتنی ہوتی ہے، اولاد کی خواہش اتنی ہوتی ہے کہ اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، اس میں جائز و ناجائز کی حدود کراس کر لیتے ہیں. کبھی اس قبر کی مٹی چاٹتا مسلمان نظر آتا ہے. لیکن سلف کیا کہتے تھے؟ مولا کریم جو اولاد صدقہ جاریہ بنے، جس سے میرے درجات بلند ہوں، مجھے وہ اولاد دینا، وگرنہ مجھے محروم ہی رکھنا. مشن والوں کی باتیں ہی اور ہیں. دو لوگوں کا منہج ایک ہوا، بیت اللہ بن گیا. آج 2.25 ارب مسلمان ہیں، مشن ایک نہیں ہے، جگہ جگہ پہ جوتیاں کھا رہے ہیں، کیونکہ منہج ایک نہیں، مشن ایک نہیں رہا. جب مشن اور منہج ایک ہوتا ہے تو باپ بیٹے سے شیئر کرتا ہے. دوسرے قصے کی طرف آئیے. مشن جب ایک ہو تو بیٹے بھی کانپتے نظر نہیں آتے، بیٹے بھی خوف زدہ نہیں ہوتے. ان کا اعتماد بھی باپ پہ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خوابیں وہ بھی باپ سے شیئر کرتے ہیں. وہ ساری ساری رات بیٹھ کے میسج نہیں کرتے، وہ ساری ساری رات بیٹھ کے فیس بک پہ لوگوں سے شیئر نہیں کرتے، وہ باپ سے شیئر کرتے ہیں. یہ میری مراد ہے. یہ گیپ آف مشن جو ہے، آج ہماری اولادوں کو کس چھری نے ذبح کیا ہے؟ اس منہج کی وجہ سے وہ ذبح ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے باپ کا منہج کیا ہے. اور باپ دانش مند ہونے کے باوجود غیرت کا فقدان اتنا ہے. 12 سال بچے کی عمر ہے، 60,000 کا اس کو موبائل لے کے دیا ہوا ہے، کیونکہ یہ خود بیچارہ مجنون دیوانہ ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مال کا تصرف کیسے کرنا ہے. یہ خود زہر خرید کے دیتا ہے اپنی اولاد کو، کھاؤ مرو میری جان چھوڑو. نہیں اکیلے نہیں، مجھے بھی جوتیاں مروانے کے لیے کوئی پلاننگ کرو. انبیاء کا مشن یہ نہیں تھا. باپ کو خواب آئی، بیٹے سے شیئر کی. آج 7 8 بیٹوں اور بیٹیوں کا باپ بھی رات کو فیس بک پہ بیٹھا ہوتا ہے. تیرے اندر غیرت ہو، تیری بیوی اور تیرے بچے کدھر ہیں؟ کیونکہ مشن نہیں ہے. بیٹے کو خواب آئی ہے یوسف علیہ السلام کو، تو انہوں نے بھی شیئر باپ سے کی ہے. شیئرنگ ہوئی اور باپ نے بھی یہ دبایا نہیں ہے بس کرو، زیادہ باتیں نہ بتاؤ، تجھے خوابیں آتی رہتی ہیں. نہیں، غور سے سنا. پھر غمزدہ ہو گئے. مشن ایک تھا، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے ایک بہت بڑا درس دے دیا، سبق دے دیا کہ جب مشن پہ چلتا ہے لوگ اس کو کنویں میں بھی پھینک دے تو اللہ وہاں سے اٹھا کے بھی تخت پہ بٹھا دیتا ہے. مشن جب ایک ہو، وہاں باپ بیٹا سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. داؤد اور سلیمان علیہم السلام، باپ ہے بیٹا ہے. مشن ایک ہے، منہج ایک ہے. وہ کیا ہے؟ رب کی رضا، میرا رب راضی ہو جائے. آج باپ کا ہی مشن ٹھیک نہیں رہا. خود مسجد میں بیٹھا ہوگا اور بیٹے کو رقص کی کلاسوں میں بھیجتا ہوگا. یہ خود جو ہے اپنے مشن پہ چھری چلانے والا ہے، یہ مطمئن نہیں ہے. آج میری بات تو کڑوی ہے، میں بہت کمزور ہوں. حدیث پڑھانے والے کا بیٹا حدیث کیوں نہیں پڑھتا نظر آتا؟ اس کی گدی کیوں نہیں سمجھاتا سنبھالتا؟ سبب یہ ہے مشن دیا نہیں جاتا، مطمئن نہیں ہے. بادشاہ اپنے پیغام اس کو لکھواتا ہے، دیتا ہے جو سب سے بڑا بااعتماد ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی دین کی علمبرداری اس شخص کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں جو کائنات میں سب سے پیارا ہوتا ہے. اس سے بھی بڑا کوئی مشن ہے؟ اس سے بڑا بھی عہدہ ہے؟ باپ نے فیصلہ دے دیا یہ بچہ اس کا ہے. 2 عورتیں، ایک کا بچہ بھیڑیا کھا گیا، ایک کا باقی بچہ، جھگڑا ختم نہیں ہو رہا. وہی فیصلہ بیٹے سلیمان کے پاس چلا گیا.
انہوں نے فیصلہ کر دیا چلو تم جھگڑا نہیں چھوڑ رہی تو اس کو آدھا آدھا کر دو. جو اصل ماں تھی اس کی ماں، اس ماں کی ممتا تڑپی، کہتی ہے نہیں اس کو دے دو، مجھے نظر تو آتا رہے گا نا. اور جس کا بھیڑیا کھا گیا، جو مشن سے خالی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے نہیں ملا ساری دنیا ہلاک ہو جائے، مجھے نہیں ملا تو کسی کو بھی نہیں ملنا چاہیے. اس کا کیا گمان تھا؟ میرا تو کھا گیا بھیڑیا بچہ، بچے اس کا بھی نہ. قرآن نے فیصلہ دے دیا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. باپ کو بھی نبوت دی، بیٹے کو بھی، باپ کو بھی بادشاہی دی، بیٹے کو بھی، باپ کو بھی حکمت و دانائی علم دیا، بیٹے کو بھی. لیکن فیصلہ کیا ہے؟ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ. لیکن گہری فہم بیٹے کو دے دی ہے، وہ باپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی. لیکن باپ نے وہاں ڈنڈا نہیں اٹھایا کہ تیری جرت کیسے ہوئی میرے فیصلے کے بعد تیرا فیصلہ سامنے آئے. مشن جب ایک ہو پھر وہاں مقابلے بازی نہیں ہوتی، میں ذہین ہوں کہ تم ذہین ہو، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں کہ تم زیادہ پڑھے لکھے ہو. وہاں ٹارگٹ ایک ہوتا ہے، ہدف ایک ہوتا ہے، مشن ایک ہوتا ہے. وہ مشن کیا ہے؟ میرا رب راضی ہو جائے. پھر اکیلے جیتنے کا تصور نہیں ہوتا، جیتنا ہے تو مل کے جیتنا ہے. آج یہ مشن نہیں ہے تو ایک ہی مسجد میں 100 لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے، 20 کو گالیاں دینے والے اور 20 کو جاہل اور کافر قرار دینے والے. سبب کیا ہے؟ کھڑے ایک صف میں ہیں، ایک رب کی طرف اپنی عبادت کو بھیجتے ہیں، ایک نبی کو ماننے والے، ایک قرآن پہ ایمان لانے والے. مشن کیا ہے؟ ایک کے دل میں بغض اتنا ہے کہ اللہ معاف فرمائے 5 منٹ بیٹھ کے دیکھو، سننے والے کے کان کالے ہو جاتے ہیں سن کے، لیکن اس کی کہانیاں ختم نہیں ہوتی. مشن جب ایک ہو تو پھر مرد اور عورت اللہ تعالیٰ دونوں کو صلاحیت دیتے ہیں. میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں عورت بڑی کمزور ہے. عورت اگر مشن والی بن جائے تو مردوں سے بھی قوت والی بنتی ہے. وہ بچی کتنی کو ہوگی جس کو موسیٰ کی ماں نے مشن دیا. ماں بیٹی کا مشن جب ایک ہو تو پھر مشورے ماں اور بیٹی کے ہوتے ہیں. پھر بیٹی رات کو فیس بک پہ نہیں بیٹھتی، پھر ماں جو ہے ہر وقت واٹس ایپ پہ شیئرنگ نہیں کرتی. کس سے؟ چند لمحات، چند ایام کے بیٹے کو کس طرح صندوق میں بند کیا موسیٰ کی ماں نے، اور بیٹی کو مشن دے دیا. بیٹی یہ مسئلہ ہے، فرعونیوں کے ہاتھ آ گیا، مار دیں گے، توجہ تم نے رکھنی ہے. اور دیکھو مشن جب سمجھ میں آ جائے تو بیٹی نے لاج کیسے رکھی ہے، کس طرح صندوق پانی میں چل رہا ہے، چلتے چلتے. مرد نہیں ہے وہ، میں عورت کی بات کر رہا ہوں. اور جوان سن رشد کو پہنچنے والی نہیں ہے کہ تجربہ کار عورت، بچی کہاں سے کہاں تک صندوق پہنچا، فرعونیوں کے ہاتھ میں آیا. پھر بھی واویلا نہیں کیا، روئی نہیں، پتہ نہ چل جائے. بڑے تحمل، بردباری سے، سنجیدگی سے، متانت سے دیکھ رہی ہے. جب ساری ماؤں کا جواب مل گیا کہ حرمنا علیہ المراضع، کسی ماں کا دودھ پیا نہیں، تو بیٹی نے لاج رکھی مشن کی. کہا میں بھی تمہیں ایک ایسی عورت کی بات بتاتی ہوں شاید یہ اس کا دودھ پی لے. پھر بھی یہ نہیں کہا کہ اس کی ماں کے پاس لے جاتی ہوں. مشن ہے. اور آخر اس مشن کا نتیجہ کیا نکلا؟ ماں اور بیٹی کا منہج ایک تھا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی جھولی میں ہی موسیٰ کی پرورش کروا دی. اور آج قرآن میں کتنے پیارے قصے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. لیکن اگر مشن سمجھ نہ آئے، نوح علیہ السلام کے 950 سال زندگی، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا. لیکن زندگی دیکھیے، ادھر 62 سال 63 سال، 950 سال زندگی. لوط علیہ السلام اتنے اللہ کے پیارے پیغمبر، لیکن جب بیویوں نے مشن کا ساتھ نہیں دیا تو قرآن نے کیا کہا؟
فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، یہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے. تفسیریں اٹھا کے دیکھیے، کیا انہوں نے مال چرایا تھا کہ وہ خائن بنی؟ کہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے کوئی اور خیانت کی؟ یہ مشن کی خیانت تھی. اس مشن کو پسند نہیں کیا اللہ نے. نبوت کے گھر جو رہی بعد میں جدا کروا دی، اور آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. یہ بھی مشن ہے کہ اس طرح کے کام بھی پہلے کرتے ہیں. لوگوں کی توجہ کو مبذول کروانا بھی آپ کے ذمے آئے گا جرم. کوئی تنکا اٹھاتا ہے تو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ہم نے آج تک یہ بھی مشن نہیں سمجھا. جس وقت خطبہ یا تقریر شروع ہونے لگے گی اس وقت ایفیشنسی دکھائیں گے کہ اب یہ ٹھیک کر لو، یہ ٹھیک کر لو. تہذیب کے اس دائرے پہ بھی آج تک ہم نے توجہ ہی نہیں دی. پھر کہتے ہیں کہ لوگ تانے بڑے دیتے ہیں کہ مولویوں کو پتہ کچھ نہیں ہے. بتاتے تو ہم خود ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. نوح اور لوط علیہم الصلاۃ والسلام کی بیویوں نے مشن کو مانا نہیں. قرآن نے کیا کیا؟ پھڑکا کے رکھ دیا. کہاں گئی؟ ساتھ رہنا اس سے مشن نہیں آتا. بات ماننے سے مشن آتا ہے. اطاعت کرنے سے مشن آتا ہے. اعتماد کرنے سے مشن آتا ہے. اور 3 باتیں میں بھول نہ جاؤں، یہ لیک آف مشن آتا کہاں ہے؟ جب کسی پر اعتماد اٹھ جائے، جب انسان کے اندر ضد اور ہٹ درمی آ جائے، اور تیسری بات جب اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ جائے. ادھر بیٹے کو دیکھیے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ظاہری چیزوں پہ اعتماد کرنے والا. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. لو پہلے تو جب دیکھا کہ صحرا میں نوح کشتی بنا رہے ہیں تو مذاق کرنے لگ گئے. لو ایسا بھی کوئی ہے؟ بلا صحرا اور پہاڑوں کی طرف بھی سیلاب کبھی آیا ہے، پانی کا قطرہ نہیں اور یہ کشتی بنا رہا ہے. لیکن وہ کشتی کیوں بنا رہے تھے؟ وہ اللہ کے حکم سے بنا رہے تھے. مظاہر پہ چلنے والے کبھی مشن پہ نہیں چلتے. اور آج ساری دنیا مشن سے دور ہوئی ہے تو مظاہر پہ مرنے کی وجہ سے. کیا بلڈنگیں ہیں امریکہ کی، کیا بلڈنگیں ہیں فرانس کی، اور کیا بتائیں جی کینیڈین کے اندر کیا ہی اخلاق ہے. اخلاق ہے؟ حرام کھانے والا کافر، اس کے اندر اخلاق ہے؟ یہ کہو کہ میں بد مشن بن گیا ہوں، مجھے مومنوں پہ اعتماد نہیں رہا. اور کیا بتائیں جی فلاں ملک جا کے دیکھیں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول و ضوابط دیے تھے آج مسلمانوں نے چھوڑے، انہوں نے اختیار کر لیے. ابراہیم علیہ السلام اکیلا جوان، باپ مشن پہ نہیں چلا. قال سلام علیک. ٹھیک ہے آپ نہیں بات مانتے تو نہیں، میں پھر آج کے بعد آپ کو چھوڑتا ہوں. پرواہ نہیں کی. اس لیے جب تک استاد اور شاگرد کا مشن ایک نہ ہو، باپ اور اولاد کا مشن ایک نہ ہو، انتظامیہ اور اس کے تحت کام کرنے والے کی سوچ ایک نہ ہو، حاکم وقت اور رعایا کا فکر ایک نہ ہو، کبھی کوئی چینج نہیں آئی. آپ بتا سکتے ہیں کہ 14واں سے 15واں سال آ لگا ہم اس مسجد میں اکٹھے بیٹھتے ہیں. مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ بنے، کسی ایک صحابی کے بارے میں مجھے روایت بتا دے کہ اس نے شیو کروائی ہو، کسی ایک آدمی کی. کیا انہوں نے 15 سال تقریریں سنی؟ کیا انہوں نے اتنے درس و تدریس سنے؟ کسی نے کتنی مرتبہ ملاقات کی؟ کسی نے مشن کیا تھا؟ جو محمد مصطفیٰ بتائیں گے وہی کرنا ہے، دوسرا کام نہیں کرنا. آج اللہ کے رسول تو دنیا میں نہیں رہے،
جو بیان کیا جاتا ہے محمد مصطفیٰ کا مشن ہی ہے نا۔ پھر مسجد کی صف میں 100 لوگوں میں سے 50 شیو کرنے والے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں میری زندگی کا مشن کیا ہے۔ کیا اللہ کے رسول کو لوگ پاگل نہیں کہتے تھے، دیوانہ نہیں کہتے تھے؟ آپ کے سر مبارک سے خون نہیں نکلا، آپ کا نچلا ہونٹ نہیں پھٹا، آپ کے گھٹنا جوحشت رکبت زخمی نہیں ہوا، آپ کے چہرہ انور سے بھی خون نکل رہا ہے، آپ کے پاؤں سے بھی خون نکل رہا ہے، لیکن مشن چھوڑ دیا تھا۔ آج ایک ایسی بیوی کے پیچھے جس جیسی لاکھ بیویاں قربان کی جا سکتی ہیں محمد مصطفیٰ کے مشن پر، اس کے پیچھے لگ کے کہے کہ میری بیوی نہیں مانتی، یہ بیوی ہے، یہ تجھے کل قیامت کو اللہ کے سامنے مجرم بنا دے گی، یہ بیوی ہے تمہاری۔ بس کیا کریں جی، یہ اولادیں مانتی نہیں ہیں، تم اولاد ہو کہ وہ تمہاری اولاد ہے۔ مشن جب تک ایک نہیں ہے بات نہیں بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن دیا صحابہ کو، اس مشن کے زاویے غور سے سن لیجئے۔ جب تک علم نافع نہیں ہوگا مشن نہیں آئے گا۔ قرآن و سنت کا علم جب تک نہ سیکھیں گے نہ اپنی اولادوں کو سکھائیں گے کبھی مشن کی امید نہ کریے گا۔ آج سچی بات یہ ہے، آپ بھی اپنے دلوں سے پوچھئے، سب کی اولادیں سب کی باتوں پہ لبیک کہہ رہی ہے؟ کتنے لوگ تنگ ہیں اور میں اولادوں کو تانا بعد میں دوں گا، اصل غلطی ہماری ہے۔ جب میں عشاء کی نماز ہو رہی ہوتی ہے تو میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا فلم دیکھ رہا ہوتا ہوں تو بیٹا میرا تہجد گزار کیسے بنے گا؟ جب میں رات کے 12 بجے خود فیس بک پہ بیٹھا ہوں میری اولاد کیسے تہجد گزار بنے گی؟ مشن ایسے نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، میرے صحابہ، من كانت الدنيا همه فرق اللہ علیہ امرہ، سب سے پہلے مشن کی پہلی جزی کو درست کیجئے۔ غم دل میں دنیا کا ہے کہ آخرت کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل میں غم ایک ہی پیدا کیا، آخرت کا غم۔ میری آخرت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ جس کو آخرت کا غم ہو وہ کبھی نماز چھوڑے گا؟ جس کو آخرت کا غم ہو وہ جھوٹ بولے گا؟ جس کو آخرت کی فکر ہو وہ چوری کرے گا؟ جس کو آخرت کا فکر ہو وہ اپنے باس کے ساتھ فراڈ اور دھوکہ کرے گا؟ اور جس کو آخرت کا غم ہو کہ میں نے قیامت کو پیش ہونا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جانے کی خواہش حوض کوثر پہ، وہ اللہ کے رسول کے چہرے کو پسند نہ کرے، بول و براز کی جگہ یہ سنت کے بال کاٹ کے پھینکے، اگر آخرت کا غم ہو تو یہ کرے گا؟ مشن نہیں ہے تو کرتا ہے، پرواہ نہیں۔ اور اس دانشمند کو کھڑا کر کے اس کے باپ کی تصویر کو چیر کے اس کے سامنے میں نالی میں پھینک کے دیکھو، گولی مار دے گا۔ تجھے جرت کیسے ہوئی؟ یہ خون اور گوشت پوست کے پجاری کبھی منہجی نہیں بن سکتے۔ منہج وہ ہوتا ہے، صحابہ کرام نے نہ باپ کی پرواہ کی نہ ماں کی پرواہ کی، کہا میں نے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میں تو دیکھوں گا میرا رب کیسے راضی ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فکر آخرت کا فکر جب تک دل میں نہیں آتا اس وقت تک منہج درست نہیں ہوتا۔ آج جس کے پاس بیٹھو کہانی، جس کی بات سنو کہانی، بس جی کیا کرے، لوگ ایسے ہیں، لوگوں کی قبروں میں آپ کو کاٹ کاٹ کے ڈالنا ہے اللہ تعالیٰ نے، لوگوں کی قبروں میں لوگوں نہیں جانا ہے۔ تم اپنی فکر کرو نا، تم اپنی فکر کرو۔ جب آخرت کا فکر آ جائے پھر لوگوں کی فکر ختم۔ اس کو تو یہ ہوتا ہے میرا کیا بننے والا ہے، میں کیسے جواب دوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت الدنيا همه فرق اللہ علیہ امرا،
جو آخرت کا فکر چھوڑ کے دنیا کا فکر لگا لے، اللہ تعالیٰ اس کی کبھی بھی بات جو ہے وہ اس طرح بناتے نہیں، اس کی نہ سوچ مجتمع ہوتی ہے، نہ کام درست ہوتا ہے، سوچیں بھی منتشر، کام بھی منتشر، اس کی زندگی میں کبھی سکون آ ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھنے میں یہی آیا ہے، کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، گولیاں کھا کے سوتے ہیں، کیا ہوا؟ نیند نہیں آتی۔ نیند تو بڑی نعمت ہے، نیند جو ہے وہ آنے والی، کوئی مشن کے لوگ اگر مشنری بننے کے لیے مدرسے میں آ جائیں، ان کو پکڑ پکڑ کے اٹھاتے ہیں، ان کی نیند نہیں ختم ہوتی، اور یہاں نیند آتی نہیں ہے۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، آخرت کا فکر نہ ہو، دنیا کا فکر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت فقیری کو رکھتے ہیں، ہر وقت فقیری۔ کیا بنے گا، کیا کریں گے، کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی نا، سب کی بننی ہے۔ کیا کریں گے، کیا کرنا ہے؟ استغفار کرو۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگو۔ چین نہیں آ رہا، چین کسی جنرل اسٹور سے ملتا ہے؟ وہ اللہ سے دل لگانے سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں بہت آج کل پریشان ہوں، کس نے کیا ہے؟ خود ہی پریشان ہونا۔ اس لیے امام غزالی کہتے تھے پریشان ہونا اور رہنا دونوں میں فرق ہے۔ پریشانی تو انبیاء کو بھی آتی تھی، لیکن ہر وقت پریشان رہنا یہ بے ایمان انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ پریشانی آ جانا، اس کو سنبھال لینا، یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ آئی تھی پریشانی، رب سے دل لگایا، اللہ نے پریشانی دور کر دی۔ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے تو پریشان کیوں آئیے؟ تیرا رب تجھے چھوڑ دے گا؟ تو کسی سے وعدہ کرے تو کہتا ہے میں جھوٹا نہیں کروں گا۔ نعوذ باللہ، تیرا رب پہ اعتماد یہ ہے کہ تیرا رب تجھے ضائع کر دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کے وعدے سچے نہ ہوں، تمہارے وعدے سچے ہوں؟ مشن یہ ہے، سب سے پہلے اپنے دل میں آخرت کا غم پیدا کرو۔ دوسری بات، رب پہ اعتماد اور توکل کیا جائے، اس وقت تک مشن نہیں آتا۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ جو دنیا کا غم رکھنے والا ہے، نہ پوری زندگی چین لے گا، نہ پوری زندگی امیر بن سکتا ہے، فقیری اس کے اوپر چھائی رہے گی۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، ملے گا پھر بھی اسے وہی کچھ جو اللہ نے لکھا ہے، اور کچھ لے بھی نہیں سکے گا۔ لیکن وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جس کی نیت آخرت کی بن جائے، جمع اللہ لہ امرا، آخرت کی نیت بنتی ہے اللہ کے رسول کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے۔ جس شخص کو یہ مشن سمجھ آ جائے کہ میں نے دل میں آخرت کی فکر رکھنی ہے، اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ اور توکل کرنا ہے، اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، 3 نکتے مشن کے اس نے سامنے رکھ لیے، اللہ انعام بھی 3 دیتے ہیں۔ پہلا انعام، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے امور کو مرتب کر دیتے ہیں، اس کی منتشر سوچوں کو ایک رخ دے دیتے ہیں، ان کی ڈائریکشن درست ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور اس کا دل لبالب بھر جاتا ہے، اس کو مال کی ہوس اور نشہ اس کے قریب ہی نہیں آتا، پرواہ ہی کوئی نہیں اس کو کیا کھانا ہے کیا پینا ہے۔ اللہ نے دل میں اتنی غنا پیدا کر دی ہوتی ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے دل کو بھر دیا ہوتا ہے، جیبیں خالی بھی ہوں تو مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں مسکرا رہے ہوتے ہیں؟ رب پہ توکل بہت ہے ان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا انعام بتایا، دنیا میں سوچوں کا رخ صحیح ہو گیا، کام سارے زندگی کے مرتب، ریلائیبل انسان، پولائٹ سوچیں۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا کو اللہ نکیل ڈال کے اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، وہ دنیا سے بھاگتا ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔
لیکن یہ چیزیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے جس طرح نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، لوگ یہاں بھی سیلاب آ سکتا ہے، تو یہاں بھی جب تک یقین نہیں اللہ کی ذات پہ ہوگا تو یہ چیزیں ملیں گی بھی نہیں، تو یقین بھی نہیں لوگ کرتے۔ مظاہر پہ زندگی بسر کرنے والے کبھی منہجی نہیں ہوتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق سے آیت سن لی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ رومیوں کو مار مار کے، غلبت الروم، ایرانیوں نے مار مار کے فارسیوں رومیوں کو تہس نہس کر دیا۔ دارالخلافہ قسطنطنیہ پہ بھی انہوں نے قبضہ جما لیا۔ ادھر قرآن اترایا کہ چند سالوں کے بعد رومی غالب آ جائیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی رومیوں کی، دارالخلافہ پہ قبضہ جما لیا گیا، یہ دوبارہ قبضہ اپنے مخالف پہ کر سکتے ہیں؟ بولے۔ یہی کافروں کا ذہن تھا۔ جب قرآن آیا فی بضع سنین، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشن کے آدمی تھے، انہوں نے شرط لگا دی۔ ابھی شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا، کافروں کا جو سردار ہے اس سے شرط لگا لی کہ 7 سال کے بعد رومی غالب آ جائیں گے۔ اس نے کہا شرط لگاتے ہو؟ کہا لگاؤ، 10 اونٹنیاں میں دوں گا اگر رومی غالب نہ آئے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ رومیوں کا تو بچا ہی کچھ نہیں، یہ اتنے سالوں میں کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشن کے آدمی تھے، انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو یہ تو ان کے اندازے ہیں، اللہ کو ان کے اندازوں کا پابند ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، بتایا، کہا ابو بکر ایسا کرو، 7 سال نہیں 2 سال مہلت اور بڑھا لو، 9 سال کی شرط لگا لو، کیونکہ بدعن کا لفظ جو ہے یہ 9 تک استعمال ہوتا ہے، تو ان سے کہوں خاص 100 اونٹنیوں کی شرط لگا لو۔ میں مشن کی بات سمجھا رہا ہوں، ایک فرد کی بات ہے، دوسری طرف پوری دنیا کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ روم کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی۔ جب شرط بڑھائی گئی تو کہتا ہے یہ کون سی بات ہے، 2 سال اور بڑھا لو، 9 سال میں کوئی زیادہ قوت آ جائے گی۔ فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ ہوا کیا؟ جب 9 سال گزرے تو واقعتاً رومی غالب آ گئے اور پوری دنیا ششدر اور حیران رہ گئی۔ اللہ پہ اعتماد جب تک نہیں ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے، اور جب تک بدظنی اللہ کے خلاف رہے گی کہ اللہ پتہ نہیں میرا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا، وہ خاک مشن پہ چلے گا، اس کا تو اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ آج ڈاکٹر پہ اعتماد نہ ہو، اس کی پڑیا اثر نہیں کرتی۔ پھر سنیے، جب تک دلوں کے اندر دنیا کے غم رہیں گے کبھی مشن نہیں آئے گا۔ غم پیدا کرو میری آخرت کیسے بن سکتی ہے۔ دوسری بات، اللہ پہ جب تک اعتماد نہیں آئے گا کبھی مشن نہیں آئے گا۔ تیسری بات، جب تک سرتاج رسل کی اطاعت نہیں ہوگی۔ میں بڑا کمزور انسان ہوں بھائیو، آپ میرے بڑے معزز بھائی ہیں، اللہ کی قسم میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ ایسی کڑی ہوئی باتیں نہ کروں، لیکن مجبور ہوں، قرآن و حدیث کے مسائل ہیں۔ میں اگر آپ کے احترام کو دیکھوں تو میں یہ باتیں نہ کہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینے کا خوف آتا ہے تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے تیرے ماسٹر ڈگریوں کے کیا فائدے، ان کو پاؤں کی تلیوں تلے رون دو جس نے تمہاری شیو کروانے پہ تجھے مجبور کر دیا ہے۔ جس کو اللہ کے رسول کا چہرہ انور پسند نہیں ہے، اس کا چہرہ میرے مالک کو کیسے پسند آئے گا؟ تیرا مشن کب جاگے گا؟ تیری ڈگریوں کو کون دیکھے گا؟ جن ڈگریوں کا نتیجہ یہ ہے کہ جیبیں بھر جائیں، ڈگری وہ ہے جو بلال نے حاصل کی، اس کالے غلام کو زمین پہ چلنے کا موقع ملتا، جنت میں اس کے پاؤں کی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ یہ ہے ڈگری۔ ڈگری لینی ہے تو علی سے پوچھو، عمر 10 سال تھی، 10 سال میں کون سی پی ایچ ڈی ہوتی ہے؟ جب اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ علی اپنے ابا سے پوچھو میں مسلمان ہو جاؤں، سبحان اللہ،
مشن جن کے اندر آ جائے وہ 10 سالہ بچہ بھی ہو تو 80 سالہ بوڑھوں سے بھی اچھی سوچ سناتا ہے. کہا ان ربی لم یستشر ابی حین خلقنی. سرتاج رسول جب میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے تو پیدا نہیں کیا تھا. آج اس میرے رب کی طرف سے دین آیا ہو تو مجھے میرے ابا کے مشورہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. مشن تو یہ ہے. بھائی آپ نماز پڑھا کریں، آپ یہ کام کر لیں، اچھا میں مشورہ کروں گا. کس سے؟ ابلیس سے. کون سا مشورہ؟ تیرے رب کا حکم ہے مان لو، تیرے رسول کا حکم ہے مان لو. اس سے بڑے فیصلے تو دنیا میں اللہ نے اتارے ہی نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، سرتاج رسول یہ تو بتائیے ای المؤمنین اکیس. آج کچھ لوگ کہتے ہیں پی ایچ ڈی سے بڑھ کے کوئی عقل مند نہیں ہے. دوسرے کہتے ہیں نہیں، چونکہ اس نے پاکستان سے پی ایچ ڈی کی ہے تو اس کی سوچ میں تو توسع نہیں ہے، یہ بیرونی یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھے تو تب اس سے بڑا عقل مند کو نہیں بنتا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، شاید حکومتی سر و سرمایے پہ قابض ہو جائیں تو تب عقل مندی ملتی ہے. ہر ایک کے اپنی اپنی سوچے، اپنے اپنے زاویے. ذرا محمد مصطفیٰ سے بھی پوچھئے کہ انہوں نے عقل مند کی تعریف کیا کی ہے. پوچھا گیا کہ کائنات میں اگر دیکھنا ہو کہ سب سے دانش مند کون ہے، دانشور کون ہے، عقل مند کون ہے، تو کس کو دیکھیں؟ قال اکثرهم للموت ذکرا. جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اس سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہے. وَأَكْثَرُهُمْ وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَكْيَاسِ. جو موت کے بعد کے بارے میں زیادہ تیاری کرتا ہے وہ سب سے عقل مند ہے. اور آپ اس حدیث کی روشنی میں جو سلسلہ صحیحہ کی 1384 نمبر روایت ہے، ذرا تول کے دیکھیے ان بولوں کو جو بولے جاتے ہیں کہ موت کے بعد کے منظر پہ بحث کرنے والا علم کیا ہے، یہ تو جہالت ہے. ہمارا تو علم اس بات پہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس پہ بھی کمنٹس جاری کریں. ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جو کہنے والے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اگر ان کو عقل کے ناخن ملے ہوتے تو ان کی زبانیں یہ زہر اگلتی ہی نہ. اللہ کے رسول نے تو سب سے دانش مند بتایا ہے، عقل مند بتایا ہے، سب سے ذہین و فطین بتایا ہے، تو اس کو جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور اس کے بعد کے معاملات کی تیاری کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے بہت بڑے محسن ہیں. آج دنیا میں جس کی آنکھیں بند ہو جائیں سب تماشے ختم، لیکن مومن کی شان دیکھیے، اس کی آنکھیں بند ہو جائیں، بے یار و مددگار 2 سے 3 4 چادروں میں عورت ہے، 3 سے 4 5 چادروں میں اس کو مٹی میں لٹا کے آ جاتے ہیں مسلمان. لیکن بندہ مومن جو مشن والا ہے، منہج والا ہے، منہاج والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دنیا سے فارغ بھی کر کے آ جاؤ، تم منو مٹی کے نیچے چھپا کے بھی آ جاؤ، وہ وہاں سوئے ہوئے ہوں گے، وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی ہوئی نیکیوں کا بدلہ ان کو برابر پہنچتا رہے گا، نیکیاں پہنچتی رہیں گی. کون سے اعمال وہ کرنے والے ہیں مشن والے؟ 7 اعمال. 3 نشانیاں آپ نے سنی اور 7 اعمال، اور اسی پہ ہم بات کو مکمل کریں گے. 7 یجرى للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته. مسلمانوں جن کا مشن زندہ ہوتا ہے وہ 7 اعمال کرتے ہیں، وہ مرنے کے بعد قبر میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو نیکیاں برابر پہنچتی رہتی ہیں، پہنچتی رہتی ہیں. من علم علما، سب سے پہلا کام
مشن والوں کا کام یہ ہوتا ہے من علم علما، وہ نفع مند علم لوگوں کو سکھاتے، خود سیکھیں گے تو سکھائیں گے، دونوں باتیں آ گئی، خود سیکھیں گے تو سکھائیں گے، دونوں باتیں آ گئی۔ من علم علما، جو لوگوں کو اس علم کی خبر دیتے ہیں جس سے اللہ کی رضا ملتی ہے، جس سے خوف پیدا ہوتا ہے، جس سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے، یہ مشن والوں کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فیصلہ کر دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آج بڑے سے بڑے انسان سے ملاقات ہو تو کیا کہتا ہے؟ یہ میرا بیٹا سی اے کر رہا ہے، یہ بی بی اے کر کے فارغ ہوا ہے۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ علم ہے۔ ناراض نہ ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سی اے کرنا ناجائز ہے، کرنا چاہیے۔ بی بی اے کیوں؟ ہر دور میں، ہر فن میں پی ایچ ڈی کرواؤ اپنی اولادوں کو، لیکن قرآن و حدیث سے محروم کر کے۔ آج تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں، جس کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا، جو تمہیں غسل نہیں دے سکتا، اس اولاد کی پڑھائی کا تمہیں کیا فائدہ ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ میں کل کو مر جاؤں تو مجھے غسل کون دے گا؟ اور میرے بچے کو دعا استخارہ بھی آتی ہے کہ نہیں؟ میرے بچے کو صف بنانی نہیں آتی، وضو بھی اس کا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کون سی تعلیم ہے یہ؟ سی اے ہے، یہ بی بی اے ہے، بس جی کیا بتائیں، یہ تو بہت بڑی ڈگری ہے، بڑی جان جوکھوں میں ڈال کے لینی پڑتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر ایمان نہیں تو یہ جان جوکھوں میں ڈلنی پڑے گی، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہے نا، جو دین کی خدمت نہیں کرتا، اللہ پھر اس سے کتوں اور جانوروں کی خدمت لیتا ہے۔ جو دین کی خدمت نہیں کرتا وہ کتوں کو غسل دیتا نظر آتا ہے، وہ شیمپو جو خود استعمال کبھی نہیں کرتا وہ کتے کے سر پہ لگاتا نظر آتا ہے۔ اور حق بھی یہی تھا، جس نے دین سے اعراض کیا اس پہ اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے، پھر وہ روتا کیوں ہے؟ اس لیے من علم علما، قرآن و سنت کا علم سکھاتا ہے، یہ مشن والا ہے۔ سیکھے گا تو سکھائے گا نا۔ آج 60 سالہ عمر ہو گئی ہے، سوال آئے گا جی سجدہ کرتے وقت ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے؟ برا نہیں ہے سوال، لیکن تم نے 60 سال ہو گئے نماز پڑھی، تمہیں ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ سکی کہ میں ایک مرتبہ پڑھی لوں بیٹھ کے؟ تمہیں یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ وتر کی دعا پڑھیں نہ پڑھیں تو وتر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تیرے 60 سالوں کی زندگی میں یہ تمہیں وقت نہیں ملا کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے پڑھ لے؟ تمہیں یہ پتا تھا کہ سارے اصول سیکھ لوں میں؟ تجارت کو چمکانے کے لیے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، تجھے وقت نہیں ملا؟ اچھا جی کیا خیال ہے غصے میں آ کے طلاق تینوں دے بیٹھا ہو گئی ہے کہ نہیں؟ کبھی کسی نے پیار سے بھی کہا ہے کہ جاؤ جناب آپ کو طلاق ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے؟ غصے میں لوگ طلاق دیتے ہیں۔ اور تیری عمر 70 سال ہو گئی، تیری عقل ٹکانے نہیں ہے، کسی کو ڈرانے کے لیے طلاق کا ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ تمہیں یہ ایک حدیث ہے، ایک حدیث، زیادہ نہیں، تم ایک حدیث بھی نہیں پڑھ سکے 70 سال میں کہ 3 طلاقیں کیا 300 طلاقیں ایک مجلس میں بیٹھ کے دے دو، ایک ہی ہوتی ہے۔ وقت ضائع کرتے ہو تو کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ مشن نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہو رہا تو کس لیے؟ مشن نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ آج چپل جوتی لینی ہو تو 7 دکانیں پھرو، دین کی بات آئے تو پرواہ نہیں۔ کیسے مشن بنے گا؟ مشن کی راہ ایک ہے، من علم علما، جو علم سکھاتا ہے نفع مند۔ اور یہاں رک کے میں یہ بات بھی کہہ دوں، کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہوں گے کہ علم والوں کی کون سی عزت رہ گئی ہے؟ سنیے، لو ان حملۃ القرآن اخذوا بحق وما ينبغي له لأحبهم الله ولكن طلبوا به الدنيا فأبغضهم الله وأهانوا على الناس۔ اگر قرآن و حدیث پڑھنے والوں کے دل میں بھی دنیا کی طمع اور لالچ اور نشہ آ جائے، یہ سوچ ان کی دنیاوی ہو، وہ قرآن بھی پڑھتے نظر آئیں، تو کہنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس۔ اگر وہ حق ادا کرتے قرآن و سنت کے علم کا، لأحبهم اللہ،
وہ تو دنیا کے دلوں پہ حکومت کرتے، ہر بندہ ان کی طرف لپکتا نظر آتا، لوگ خواہشیں کرتے کہ کاش میں اس ہستی سے ملوں۔ ایک وقت تھا نیک لوگ بیٹھے ہوتے، وقت کے گورنر دروازے پہ آ کے بیٹھتے، کب حضرت صاحب نکلیں گے، دیدار ہوگا، دعا کروائیں گے۔ آج جب قرآن و سنت کے مشن پہ اطمینان نہیں رہا تو اس کو معمولی افسر کے دروازے پہ 6 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے، میری بات ہی سن لے۔ یہ معاملہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ مطمئن نہیں رہا اس مشن پہ۔ اس مشن پہ اطمینان کرنا اور اس مشن کو آگے پھیلانا، یہ اصل مشن ہے، وہ تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَكِنْ طَلَبُوا بِهِ الدُّنْيَا فَأَبْغَضَهُمُ اللَّهُ وَهَانُوا عَلَى النَّاسِ۔ لیکن علم کا نام لے کے بھی اگر دنیا کو جمع کرنا مقصود ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں پھر بغض پیدا ہوتا ہے، لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ سبب کیا ہے؟ تم دنیا کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، تمہاری عظمت تو علم کی تھی، تم نے عظمت کو چھوڑا، اللہ نے تمہیں مزید ذلیل کر دیا۔ اور یہ بات بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، بات کڑوی ہے، علم والے اگر بیٹھے ہیں تو ذرا ٹھنڈے دل سے سن لیں۔ انبیاء کی وراثت علم ہے۔ لم یورثوا دینارا ولا درہما، انہوں نے درم و دینار وراثت میں چھوڑا ہی نہیں ہے۔ وارث نبی کے بننے ہو اور نشے مال و دولت کے ہوں، کبھی یہ وراثت مل ہی نہیں سکتی، کبھی یہ مشن سیدھا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسجد میں بیٹھا ہو، امامہم الدنیا، دنیا کا نشہ لے کے بیٹھا ہے، فلا تجالسوہم، ان کے پاس بھی مت بیٹھو جن کا دنیا مطمع نظر ہے۔ یہ مشن پہ کام کرنے والی نہیں، اور مشن پہ کام کرنے والے تو بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں کیا کرتے، ان کو تو رب کھلاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا جو مشن والے بن جاتے ہیں، اللہ ان کو بھوکا پھر رکھتا بھی نہیں ہے، اللہ ان کو بھوکا رکھتا بھی نہیں ہے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی او اجرا نہرن، آج مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، ناشتے پہ چلے جاؤ کسی کے پاس، 20 ہزار کا ناشتہ، کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ 4 لوگ۔ اور دوسری طرف دیکھیے ایک مسلمان گھرانہ ہے، باپرد بچیاں بیٹیاں ہیں، وہ بیچاری پانی بھرنے کے لیے کسی تیسرے گھر جاتی ہیں، ان کے گھر میں پانی کا بندوبست نہیں ہے۔ یہ مشن کیسے جاگے گا؟ میں نے تو اپنی تجوریاں بھرنے کی سوچی ہے، بس میرے پاس آنا چاہیے، میں فرعون قارون بن جاؤں، کوئی مرتا ہے تو مر جائے۔ اواجرا نہرن، مشن والا جو ہوتا ہے وہ حکمت و دنائی اس وقت اختیار کرتا ہے جب وہ دنائی کے سر چشمے کو جاری کرتا ہے، وہ لوگوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں کہہ دیتا ہوں، میں جانتا ہوں اس مسجد میں بیٹھنے والے کتنے میرے پیارے محترم معزز محتشم کتنے امیر ہیں، لیکن آج تک کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہوا میں اگر اپنے بیٹے کا ولیمہ کروں، اپنی بیٹی کا نکاح کروں، میں 2.5 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ دیتا ہوں ایسے ہال کو بک کروانے کے لیے جہاں 20 40 اے سی لگے ہوں، وہاں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے، لیکن کسی مالدار کو آج تک سوچ نہیں آئی کہ آنے والے یہ مبارک چہرے ہیں، یہ ٹھنڈا پانی ہی پی لے، کم از کم ٹھنڈے پانی کا بندوبست ہی کر دیا جائے کہ جمعے کے دن مسلمانوں نے اکٹھا ہونا ہے، مشن دیکھنا ہے، ارض حجاز کی طرف چلو، 5 نمازوں پہ جاؤ، 1 بجے نماز ہے، 11 بجے ایسی شروع ہو جاتے ہیں، مسجد میں قدم رکھتا ہے انسان سمجھ آتی ہے کسی جنت میں آ گیا ہوں۔ اور ہر نمازی کے سامنے پانی پڑا ہے، کوئی بیچارہ دور سے چل کے آیا ہوگا، کوئی بیچارہ اچانک بیمار بھی ہو سکتا ہے، کسی کو ضرورت بھی ہو سکتی ہے، میری جیبیں تو بھری ہیں لیکن مجھے توفیق نہیں ہے کہ میں نیکی کا کوئی کام کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکار عورت تھی بنی اسرائیل کی، کتے کو پانی پلا کے جنت میں چلی گئی۔ ان مبارک چہروں کے بارے میں صرف اس مسجد کی بات نہیں کر رہا، ہمارے اندر یہ شوق کیوں نہیں ہے کہ مساجد کے اندر جو دانشگاہیں بھی ہیں، یہاں علم و حکمت سکھائی جاتی ہے،
یہاں جب لوگ آئیں تو یہاں تو ان کو عزت دی جائے، یہاں تو ان کو اچھا ٹریٹ کیا جائے، لیکن بساد احترام کہنا پڑتا ہے۔ بسا اوقات جماعتوں کو بھی اللہ ہدایت دے، وہ بھی فرعون بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، فرعونیت ایسی آ جاتی ہے، کوئی کسی کا احترام نہیں۔ اور میری بات کو پھر سنیے، 2 کروڑ روپیہ بلڈنگ پہ لگانے کے لیے سارے لوگ تیار ہیں، لیکن جب کسی استاد کی باری آتی ہے کہتے ہیں اس کو 5000 تنخواہ دو۔ کبھی تم نے سوچا کہ ہم ظلم و زیادتی کتنی کرتے ہیں؟ یہ بلڈنگیں چاٹنی ہے، یہ کھانی ہے، بلڈنگیں مدرسہ نہیں ہوتا، مدارس اور مساجد ہوتے ہیں ان ہستیوں کا نام جو بیٹھ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے جنہوں درختوں کے نیچے بیٹھ کے کام کیا وہ بلڈنگوں والوں سے زیادہ کام کیا ہے، کام اللہ نے ان سے لیا ہے۔ مزاج بدلو، جب تک علم والوں کا احترام نہیں ہوگا مشن نہیں سیدھا ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھر سنیے، کس طرح ایک شخص نے کہا تھا ما هؤلاء القراء اجبننا عند اللقاء، دیکھو یہ قرآن پڑھنے والے بزدل کتنے ہیں، کھانے کی باری آئے تو کتنا دوڑ کے آتے ہیں۔ صحابی نے کہا تھا کذبت الامر اللہ، جھوٹ مار رہے ہو، میں بھی اللہ کے رسول کو بتاتا ہوں، اور میرے رب کے فیصلے دیکھیے۔ سامنے خیمہ تھا، وہاں صحابی ابھی پہنچا نہیں، آسمان سے جبریل خیمے میں پہلے پہنچ چکا تھا، اور آیت نازل ہو گئی تھی قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ سے مذاق کرتے ہو، سچ بتاؤ اس نے اللہ کے بندے علم والے سے مذاق کیا تھا، اللہ سے کیا تھا، کس سے کیا تھا؟ اللہ فرما رہے ہیں اللہ سے مذاق کرتے ہو، اللہ کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو، اللہ کے پیغمبر سے مذاق کرتے ہو۔ مذاق تو علم والوں سے ہوا، جن لوگوں کے دل میں علم والوں کی قدر نہیں، نہ اس کے دل میں اللہ کی قدر ہے نہ اس کے رسول کی قدر ہے، سب سے بڑا بد مشن وہ انسان ہے جس کو اس مبارک سلسلے کی قدر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری بات، او حفر بئرا، کوئی کنواں کھدوا دے۔ چوتھی بات، او غرس نخلا، کوئی کھجور کا درخت لگا دے۔ پانچویں بات، او بنا مسجد، جو مسجد بنا دے۔ چھٹی بات، او مصحفا ورثہ، جو قرآن مجید کا نسخہ وراثت میں چھوڑے۔ ساتویں بات، او صدقۃ اخرجہا فی صحتہ و حیاتہ، زندگی میں صحت کی حالت میں جو صدقہ کر دیتا ہے۔ یہ 7 اعمال ایسے ہیں انسان مٹی میں چلا جاتا ہے لیکن قیامت تک اس کی نیکی اس کے کھاتے میں پہنچتی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مشن کے وہ 3 اصول اور 7 اعمال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آج کچھ وقت آپ کا زیادہ لے لیا، لیکن بات کو مکمل کرنا مقصود ہے۔ میں چند لمحات میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ مشن جب ایک ہو تو بیت اللہ جیسی نعمت بن جاتی ہے، مشن جب ایک نہ ہو تو انبیاء کی اولادیں بھی عبرت بن جاتی ہیں۔ اس لیے مشن کو سمجھیے، ناراض نہ ہوئے۔ مشن یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل سے دنیا کی غموں کی بجائے آخرت کے غم کو بسائیے۔ میرا کیا بنے گا؟ میں کل کو حساب کیسے دوں گا؟ میرے پاس کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، میں نے اس کا شکر کتنا ادا کیا۔ اور حسن بصری کی بات، سب سے زیادہ چیختا چلاتا قیامت کو وہ نظر آئے گا جس کو صلاحیتیں تو اللہ نے دی لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا۔ مشن یہ ہے کہ اپنے رب پہ اعتماد کر لو،
جب اعتماد ہو جائے تو دفاع اللہ کرتے ہیں، بہانے بھی اللہ بناتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، یوسف کے بھائیوں نے تو دھکا دے کے تھپیڑے مار کے پھینک دیا تھا، پیاس کس نے لگائی تھی راہیوں کو؟ اللہ نے۔ بانا بنانا نکالا۔ جب وہ مصر کے بازاروں میں بک رہے تھے تو عزیز مصر کے دل میں تڑپ کس نے پیدا کی تھی کہ چلو اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں؟ بولیں، بانا کس نے بنایا؟ جب اللہ کے دین کی سربلندی کو باقی رکھتے ہوئے جیل چلے گئے، برائی نہیں کی اور کہنے لگے جیل مجھے پیاری ہے، احب السجن الی۔ جیل کے اندر خواب آئی دو لوگوں کو، تو خواب کس کی طرف سے آتی ہے؟ بانا بنا کہ نہیں بنا؟ ان کی خواب کی بھی تعبیر ہوگی۔ وقت کے بادشاہ کو، عزیز مصر کو بھی خواب آئی تو کس کی طرف سے؟ یہ بہانے بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ جب اعتماد ہو جائے تو اللہ بہانے خود بناتے ہیں، اپنے بندے کو چھوڑتے نہیں ہیں، ضائع نہیں کرتے۔ تیسری بات، ساری زندگی سجدے میں پڑے رہو، جب تک محمد مصطفیٰ کی اطاعت نہیں ہوگی کوئی مشن نہیں ہے۔ اور پھر سنیے بات کو سمجھانے کے لیے، مشرک بھی روزہ رکھتا تھا، مسلمان بھی روزہ رکھتا تھا۔ مشرک بھی طواف کرتے تھے، مسلمان بھی طواف کرتے تھے۔ حج مشرک بھی کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے تھے۔ اعتکاف اس کی نظر ماننے والے مشرک بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ کافر اور مشرک کا مال کیسے پاک ہوتا ہے۔ آج بھی حتیم کی جگہ تعمیر نہیں ہو سکی، ہجر اسماعیل کی جگہ۔ ان کا کیا ذہن تھا؟ حلال مال لگانا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ حلال کیسا؟ ان سے جب پوچھا جاتا رب کون ہے، مشرک تو کہتے اللہ، مومن بھی اللہ کہتا ہے۔ ان سے پوچھا جاتا رازق کون ہے، کہتے اللہ، مومن بھی اللہ کو ہی مانتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا مالک کون ہے، وہ کہتے اللہ ہے، مومن بھی یہی کہتے۔ فرق کیا تھا؟ وہ کیوں مشرک بنے؟ وہ کیوں کافر کے کافر رہ گئے؟ ان میں سے ابو جہل نے بھی داڑھی رکھی تھی، لیکن عزت کے لیے۔ مسلمان داڑھی رکھتے ہیں اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر کی نشانی ہے، سنت ہے۔ فرق ہے دونوں میں۔ اور یہی فرق تھا جس نے محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کو اپنے لیے آئیڈیل مان لیا، وہ ہے مومن۔ جس نے ساری نیکیاں کی اور محمد مصطفیٰ کو آئیڈیل نہیں مانا، وہ پھر بھی مشرک کا مشرک ہی رہ گیا۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اونٹنی اللہ کی راہ میں پیش کی، فرمایا لک بها 700 ناقۃ مخطومۃ فی الجنہ۔ ایک اونٹنی ہے نا آج تم نے دی، 700 اونٹنیوں کو لگام ڈالی ہوگی اور قیامت کے دن جنت میں تیرے ہاتھ میں تھما دی جائے گی۔ آج یہ بات جو 7 اعمال ہمیں اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، علم کو پھیلانا، ونشر، دوسری روایت میں آتا اس کی نشر و اشاعت کرنا۔ علم خود نہیں سیکھ سکا تو جو سکھا رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ علم خود نہیں سکھا رہا تو سکھانے والوں کا دست و بازو بن جانا۔ ابن باز کے پاس ایک شخص آتا ہے، میں قرآن تو یاد نہیں کر سکا، نہیں کروا سکتا کیونکہ کر نہیں سکا۔ اگر ایک کلاس میں بیٹھے 20 بچے قرآن پڑھ رہے ہوں، میں پوری کلاس کی ذمہ داری لے لوں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ قال من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلی۔ یہ 20 بچے حافظ بنیں گے، ان سب کو پورا اجر ملے گا، لیکن تیرے نامہ اعمال میں 20 حافظوں کا اجر لکھا جائے گا۔ علم کو پھیلانا، پانی کا بندوبست کرنا، نہر کھدوانا، مسلمانوں کے عمومی مسائل حل کرنا، مساجد میں قرآن مجید رکھوانا، مسجدیں بنانا، اور قیامت کو آواز آئے گی، این عمار
این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ کون پڑوسی ہو سکتا ہے خالق کا مخلوق میں سے؟ کوئی بولے گا بھی نہیں، جبریل کو اجازت ملے گی، جبریل پوچھیں گے یا رب وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ، اللہ آپ کا کون پڑوسی بن سکتا ہے؟ آواز آئے گی أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ، کہاں ہیں مسجدیں بنانے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ آج میرے پڑوسی ہیں، آج میرے پڑوسی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، کھجور کی قیمت کتنی ہے؟ من تصدق بعدل تمرہ، کھجور مہنگی سے مہنگی کو اجوابی خریدتا ہے تو 25-30 ریال، 25-30 روپے کی آ جاتی ہے۔ کھجور جتنا صدقہ دین کی سربلندی کے لیے جو کرتا ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے، مقصود اللہ کی رضا ہو۔ قیامت کو کیا ہوگا؟ حتی تکون مثل الجبل او اعظم، صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا یہ ایک کھجور پہاڑ بن جائے گی یا پہاڑ سے بھی بڑی ہو جائے گی۔ توجہ کیجئے، میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انسان جب صدقہ کرتا ہے، ان الصدقہ لتدفع 70 بابا من السوء، صدقہ برائیوں کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور 70 شیطانا، 70 شیطانوں کے منہ بند کر دیتا ہے صدقہ۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں ایک بات تمہیں کہنا چاہتا ہوں، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، مسجد نبوی ہو جہاں ایک نماز 1000 نماز کا ثواب ہے، اعتکاف 10 دن کی نہیں مہینے کی جس میں لیلۃ القدر بھی ہے، اور اعتکاف بیٹھنے والے بھی محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا اجر ہوگا؟ فرمایا اس سے زیادہ مجھے پیارا عمل یہ لگتا ہے کہ میں کسی بھائی کے ساتھ جاؤں اور اس کی جائز ضرورت کو پورا کر دوں، اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ تو میں بھی 2 باتیں کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات، حدیث کے الفاظ ہیں، من محى عن غریب او عفا عن اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام، جو کسی کا قرض اتار دیتا ہے، جو کسی کا قرض معاف کر دیتا ہے، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اظلہ اللہ تحت عرشی، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے، جس دن ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں پاؤں جما دیں گے۔ آئیے، میرے پاس بھی 2 باتیں پہنچی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ ایک میرا بھائی جو مسلمان ہے، نمازی ہے، جو یہاں ہی ہے، اس کے اوپر قرض ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، اس کے قرض کو اتارنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنے کی عادت کو آج سے شروع کیجیے۔ اور دوسری بات، جو پورا خطبہ آپ نے جس مشن کے بارے میں سنا ہے، اس مشن کو پیش کرنے والی جگہ یا مسجد ہے یا مدرسہ ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن قرآن و سنت کی بالادستی کا پیغام جب بھی ملے گا، 2 جگہوں سے ملے گا۔ اگر کوئی مسجد جو ہے وہ 8-8 10-10 لاکھ کی مقروض ہو ان کے معاملات، تو یہ میرے اور آپ کے لیے کتنا عیب ہے۔
میرے قرضے اتارنے کے لیے میں ہر وقت پریشان، اور میں اللہ کے گھر کا قرض اور اس مشن کی آبیاری کرنے والی جگہوں کا قرض، اس کے بارے میں کسی کو سوچ ہی نہ ہو۔ تو میں اس دعا کے ساتھ آپ کے سامنے یہ پیغام رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مشن کے لیے قبول کر لے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوتے، اللہ کے رسول فرماتے تصدقوا، صدقہ کرو۔ ان کی جیبوں میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، وہ اجازت مانگتے، اللہ کے رسول تھوڑی دیر اجازت ہے؟ جی اجازت ہے۔ صحابی کہتے کننا نتحامل علی اظہرنا، بازار جاتے اور کلی بنتے، بوجھ اٹھاتے اپنی کمروں پہ، جو درم و دینار ملتے بلا کے صدقہ کر دیتے۔ آج اس مشن کی رکھوالی کرنے والا کو نظر نہیں آتا۔ اس لیے آ جاؤ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ان دو چیزوں کے لیے اس سخاوت کا آج ہی سے ابتدا کیجئے، اور میں دعا دوں گا، بلکہ دعا کروں گا کہ آئندہ سے کوئی جمعہ ایسا ہو، بدلو اپنے انداز کو، کوئی بھی ایسا مالدار نہیں کہ جو ان مبارک چہروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کر دے۔ کون ساتھی ہے جو آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس کا بندوبست کرے گا؟ کسی کو نام لکھوانے کی ضرورت نہیں، جن جن نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں وہ اکٹھے اس جامعہ کے ذمہ دار سے آج ہی ملیں اور خود کہیں اس جمعے میں کروں گا، دوسرے جمعے فلاں کرے گا، ایک ترتیب بنائیں۔ یہ بات ختم ہوئی۔ کون ساتھی ہے جو ان قرضوں کو دور کرنے کے لیے تعاون پیش کرتا ہے 5 لاکھ روپیہ؟ کوئی ہے ایسا اللہ کا نیک بندہ؟ نہ میری اس مدرسے سے کوئی غرض ہے اور نہ ہی مجھے غرض رکھنے کی ضرورت ہے، میں ایک دیہاتی انسان ہوں اور دیہاتیوں کے اندر خوف کم ہوتا ہے، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ہے ساتھی جو تعاون کرے؟ جی کوئی ہے ذمہ دار؟ جی واللہ یعلم السرائر، اللہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ کون ساتھی ہے جو اس قرض کو دور کرنے کے لیے ہمت کرے گا؟ نہیں، ایسے نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں نا، یہ تو جتنے طلباء بیٹھے ہیں ان سے بھی میں اکٹھے کروا لوں گا۔ نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ کون ساتھی ہے جو 2 لاکھ روپیہ پیش کرے گا؟ فیصلہ آباد میں کوئی بہادر نہیں رہتا، اپنا نام لکھوا دیجئے گا۔ کوئی ہے ساتھی جو اس کام کو کرنے کے لیے 1 لاکھ روپیہ پیش کرے گا؟ بارک اللہ فیکم وسلمکم اللہ بکل خیر وعافیہ۔ وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے اور مجھے امید اور یقین ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں جو خفیہ صدقہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ان کا مقصد بھی ہے اللہ تیری رضا ہے کہ دوسرے لوگ تیار ہوں تو اپنی شانوں اور عظمتوں کے مطابق سب کو انعامات سے نواز دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس مشن کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔